الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شیعہ کائنات کی بدترین مخلوق ہے. نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین نفوس قدسیہ پر طرح طرح کے الزامات لگانے والی مجوسی اور یہودی ایجنٹ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر اور خاص طور سے ابو بکر و عمر اور عثمان پر طرح طرح کے الزامات یہ روافض لگاتے ہیں. ان میں سے ایک الزام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا حقدار علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، مگر عمر نے روک دیا. عمر نے روک دیا اور خلافت علی رضی اللہ عنہ کو ملنے والی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت غصب کر لیا. آئیے اس بات میں کس قدر دم ہے علی اور عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا قلم و قرطاس سے عمر فاروق نے منع کیا تھا؟ نمبر 2، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین اور وصی مقرر کیا تھا، جیسا کہ رافضہ کا خمینیت زدہ لوگوں کا شبہ ہے؟ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاتہ، اس میں 4447 نمبر کی روایت ہے. قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري، وكان كعب بن مالك احد الثلاثه الذين تيب عليهم ان عبد الله بن عباس اخبره. آل بیت کا سلسلہ یاد رکھے گا. عبداللہ بن عباس اخبره ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذاك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ پوری روایت ہے. کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور کعب بن مالک ان 3 بزرگوں میں سے ایک ہیں
جن کی توبہ قبول کی گئی تھی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ ایک دن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے جبکہ آپ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے ہیں؟ تو انہوں نے صاف لفظوں میں بتایا اور کہا کہ الحمدللہ اب اچھے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کی قسم تم 3 دنوں کے بعد محکوم اور لاٹھی کے غلام بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ عن قریب آپ اس مرض سے وفات پا جائیں گے۔ میں بنو مطلب کے چہرے ان کی موت کے وقت پہچانتا ہوں۔ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس امر خلافت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کون آپ کا جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ اگر آپ نے ہم لوگوں کو خلافت دی تو معلوم ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کسی دوسرے کو خلافت سونپی تو بھی معلوم ہو جائے گا، اور تب آپ ہمارے متعلق حسن سلوک کی اسے وصیت فرمائیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم نے آپ سے اس خلافت سے متعلق دریافت کیا اور آپ نے ہمیں محروم فرما دیا تو آپ کے بعد لوگ ہمیں کبھی خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے متعلق سوال ہی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح ترین حدیث ہے، صحیح بخاری میں مروی ہے، بیان کرنے والے آل بیت ہیں، اور صراحت کے ساتھ بیان کی گئی بات کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، اور علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کا مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ عباس نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو تک کرنا گوارا نہیں کیا، لیکن آج کے یہ رافضی ناصبی سبائی یہودی ایجنٹ اس بات کو اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے حقدار تھے۔ میں ان رافضیوں سے اور نیم رافضیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم رکھتے، جبکہ ایک طرف تمہارا عقیدہ ہے کہ علی مدینۃ العلم ہے، اور دوسری طرف یہ علی رضی اللہ عنہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہو۔ خلافت تک کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بات کرنا علی مرتضیٰ نے گوارا نہیں کیا، اور تم نے جتنا گیم کھیلا ہے صرف اسی خلافت، وصیت، ولایت ہی کو چکر بنا کر۔ لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تم دنیا میں بھی نامراد، آخرت میں بھی نامراد ہوگے، جس طرح سے تمہارے آبا و اجداد اس جھوٹی بات کو پھیلاتے پھیلاتے یا تو قتل کیے گئے یا بے موت مرے، اسی طرح سے تم رافضیوں کا، نیم رافضیوں کا، سبائیوں کا، یہودی ایجنٹوں کا حال ہوگا۔
یقیناً پوری تاریخ تمہاری گواہ ہے، تم عیاری مکاری اور فریبکاری ہی کرتے رہے، لوگوں کو دھوکہ ہی دیتے رہے اور یہی بات بیان کرتے رہے، لیکن تمہاری عیاری مکاری دسیسہ کاری بالکل واشگاف ہو چکی ہے، اور آل بیت کے حوالے سے تمام لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ تم اگر توبہ کرتے تو ٹھیک، ورنہ تمہارا انجام بھی ابن سبا یہودی کی طرح سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے سلسلے میں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سلسلے میں سوائے بھلی بات کے اپنی زبان سے کوئی اور بات نہ نکالیں۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔